میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ آج پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی سیاسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو 1985 میں پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنے، اس کے بعد کئی دفعہ وفاقی وزیر بھی رہے اور ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کی آفرز بھی ہوتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شریف برادران کے بعد سب سے مضبوط سیاستدان ہیں، اور اتنے مضبوط کہ کئی دفعہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی رہی تو انہی کے مشورے سے ہوتی رہی۔ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی چودھری نثار علی خان صاحب۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام کیوں میں کرنے کا۔ سیاسی منظرنامہ بن کیا رہا ہے آج کل؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑے انوکھا آپ نے انٹروڈکشن کی، میں پتہ نہیں اس کے لائق ہوں کہ نہیں، بہرحال آپ کی زبان سے نکلا تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ سیاسی منظرنامہ پاکستان کا ہمیشہ سے گمبھیر رہا ہے، مگر شاید جتنا گمبھیر آج ہے اتنا سالہ سال سے نہیں تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف لیڈرشپ بھٹک گئی ہے بلکہ بدقسمتی سے کسی حد تک قوم بھی بھٹک گئی ہے۔ اس کی ذمہ داری لیڈرشپ پہ عائد ہوتی ہے، مختلف اداروں پہ عائد ہوتی ہے، مگر انتہائی مشکل ترین حالات میں جب ہمیں سینس آف ڈائریکشن کا احساس ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر حالات انتہائی گمبھیر ہی ہوں گے۔ چودھری نثار صاحب، آپ بھی لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، لیڈر ہیں، اور آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کو بھٹکانے میں چودھری نثار صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، وزیر اعظم نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ نہیں، یقیناً میں بری الذمہ نہیں ہوں۔ 60 سال میں جو پاکستان کا حال ابتر حال آج ہے، میں اسے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں ٹھہراتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنی تمام سیاسی زندگی میں کبھی نہ حرام کی طرف دیکھا ہے، نہ کسی کو اس کو جو میرے دائرہ کار میں ہے کسی کو کھانے دیا ہے۔ میں نے اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل نہیں کی، میں نے مسلسل حلقے کے اور ملک کے عوام کے لیے بہتری کی کوشش اور کاوش کی ہے۔ انسان ہوں، غلطیاں یقیناً ہوئی ہوں گی، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ جو وسیع تر اس وقت خامیاں نظر آ رہی ہیں میں اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں ٹھہراتا۔ مگر جہاں تک آپ نے حکومت کی بات کی ہے، حکومت کو کسی کو ورگلانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، یا بھٹکانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حکومت تو خود بھٹکی ہوئی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھٹکی ہوئی حکومت ہے جس کو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑی اپنی دشمن ہے۔ اور آج میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 60 سالوں میں 2-3 ایسے مواقع تھے، ڈیفائننگ مومنٹس تھے، جہاں پاکستان کی حالت، پاکستان کا ایک جو سینس آف ڈائریکشن ہے، اس کا ایک مستقبل تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ شاید 2 اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے واقعات آئے، اور تیسرا فروری 2008 جب مشرف کے 8.5 سال دور کے بعد عوام نے اپنا فیصلہ دیا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حق میں دیا، اور سیاستدانوں نے سب نے مل کے ایک نئی بنیاد رکھی کہ ہم مل کر پاکستان کو اس مشکلات سے نکالیں گے۔ وہ ایک سنہری موقع تھا۔ اب یہ قوم فیصلہ کرے، آپ کریں کہ اس فیصلے سے اس ایک عظیم موقع کو ضائع کس نے کیا، اپوزیشن نے کیا یا حکومت نے کیا؟ چودھری صاحب، آپ نے ایک متفقہ وزیر اعظم کو منتخب کیا، آپ نے بھی ووٹ دیے، اور پچھلے پورے 4 سال الزام آپ پہ یہ لگتا رہا کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ بجٹ کے موقع پہ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، اور اس کے بعد بجٹ کی جو سپیچ تھی وہ بھی آپ نے کی، جس کا مطلب بجٹ تو آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں، اور میں بار بار کہوں گا، احسن اقبال صاحب سے تقریر نہیں، میں بار بار کہوں گا کہ ہم نے احتجاج کیا، اور یہ کوئی انوکھا احتجاج نہیں تھا۔ پاکستان کی اسمبلی میں اس سے بڑھ کر احتجاج ہو چکے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کی موجودگی میں ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہو سکے ہیں، کئی اور نواب نصر اللہ کی موجودگی میں ہو چکے ہیں، خان عبدالولی خان کی موجودگی میں ہو چکے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں ہو چکے ہیں۔ کوئی انوکھا احتجاج نہیں ہوا، مگر فیصلہ کر لیجئے، کیا جو ہم نے اس حکومت کو گنجائش دی، اس پہ میں نے نہیں دی، نیشنل اسمبلی میں ہم نے قطعی طور پہ نہیں دی، مگر ایک مجموعی جو ماحول، کیا وہ صحیح تھا، یا آج جو ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور کیا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ میں اب آپ نے بھی وہ کہانی پڑھی ہوگی، وہ ایک بچے کی اور اس کے باپ کی، وہ جو خچر کو لے کے جا رہا ہے، کبھی ایک بیٹھتے کبھی دوسرے بیٹھتے، پر وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ یہاں قوم، یہ جو نقاد ہیں،
ان کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا. آپ خچر کے اوپر سوار ہوں وہ تب بھی مذاق اڑائیں گے, آپ اس کے نیچے بیٹھیں تب بھی مذاق اڑائیں گے. سو ہم نے ایک مجموعی سوچ لے کر کوشش کی پہلے مرحلے میں کہ اس حکومت کا ساتھ دیا جائے. اس میں ہمیں 15 وزارتیں ملی, میں خود سینئر وزیر تھا. ہم صرف 6 ہفتے اس حکومت کا ساتھ دے سکے. اگر ہمیں اقتدار کی لالچ ہوتی تو ہم مہینوں نہیں سالوں سے حکومت کے ساتھ رہتے. 6 ہفتوں میں ہم نے ایک نئی سیاسی اور جمہوری روایت قائم کی. ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اس حکومت میں شامل ہوئے. جب وہ پوری نہیں ہوئی تو 6 ہفتے کے بعد باہر نکل آئے. باہر نکل کے ہم نے جمہوری اور پارلیمانی مخالفت کی, اور یہ ہمیں کوئی نہ کہے کہ کیا کیا. بجٹ والے دن جو احتجاج ہوا, کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پارٹی کے ممبرز کو انسائٹ کیا تھا کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا چاہیے. میں کبھی انسائٹ نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ, میں اپنی تمام سیاسی زندگی, مجھے فخر ہے کہ شاید ایک دفعہ ہی میرا لفظ غیر پارلیمانی, وہ بھی میں نے واپس لے لیا. ورنہ میں نہ غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرتا ہوں, نہ غیر پارلیمانی کسی طور طریقے کو استعمال کرتا ہوں اسمبلی کے دوران. میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ہمارا یہ بالکل فیصلہ تھا, اور فیصلہ میں نے کیا تھا اور پوری پارلیمنٹری پارٹی نے کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے. احتجاج اس لیے کریں گے کہ صاحب مجھے بتائیں, 1 دن پہلے اس کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو وزیر خزانہ بنے بیٹھے ہیں, انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس میں خود اس بات کا اعتراف کیا کہ پچھلے سال کے تمام اہداف وہ میٹ نہیں کر سکے ہیں. پاکستان کی گلی اور کوچوں میں ایک بدترین احتجاج ہو رہا تھا. حکومت کان میں روئی ٹھونس کر, آنکھیں بند کر کے پھر وہ سہانے سپنے 5ویں بجٹ میں دکھا رہی تھی. تو ہم پاکستان کے عوام کی آواز اسمبلی کے اندر لانا چاہتے تھے. اس پہ کسی کو گالی گلوچ دینا مقصود نہیں تھا, کسی سے ہاتھا پائی مقصود نہیں تھا, نعرے بازی ضرور تھی. اس کے بعد صرف ایک واقعہ وہ بار بار جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے, اور ہم بڑے میں ماضی سے کہتا ہوں کہ اس چینلز پہ بڑی کامنٹری ہوتی ہے اور مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, کوئی تنقید کرتا ہے تو کرتا رہے, میں حقائق پہ بات کرتا ہوں. تقریباً پونے گھنٹے میں وہ 2-3 منٹ کے ایکسرپٹس ہیں, اور وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حکومتی ایک MNA جس کو اس سے پہلے میں شکل بھی نہیں جانتا تھا, اس نے آ کے ہمارے ایک ممبر کو گریبان سے پکڑا. اس کے بعد کچھ دھکم پیل ہوئی, ہاتھ کی ایک دوسرے پہ اٹھائے گئے, پڑے یا نہیں پڑے مجھے نہیں پتا, مگر جو اکثریت دھکم پیل ہوئی اس لیے کہ دونوں اطراف سے, پیپلز حکومت کی طرف سے ہماری طرف سے بھی لوگ بیچ بچاؤ کر رہے تھے, تو ایک دھکم پیل کا اور زیادہ. یہ 3 یا 4 منٹ کا واقعہ ہوا پونے گھنٹے میں. چودھری نثار صاحب, آپ نے کہا تھا کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بہت مضبوط سیاستدان ہیں, لیکن آپ ہی کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں آپ بہت روڈ اور ایروگینٹ بھی ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو حق ہے. میں تلخ مزاج ضرور ہوں, مگر اگر روڈ اور ایروگینٹ ہوتا تو آج مسلسل آپ نے خود ہی فرمایا 85 سے لے کر آج تک اس ملک کے عوام حکومت میں اور اپوزیشن میں بار بار مجھے الیکٹ نہ کرتے, اور چھوٹی چھوٹی اکثریت سے الیکٹ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بڑی اکثریت سے ہوں. یہ میری اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے حلقے کے عوام کی مہربانی ہے. مگر جس قسم کا تاثر آپ دے رہے ہیں, اگر ایسا ہوتا تو میں کب سے سیاست سے فارغ ہو چکا ہوتا. چودھری صاحب, یہ تاثر میرا نہیں ہے, لوگ آپ ہی کی پارٹی کے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریاز میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب ایک ڈکٹیٹر آدمی ہیں ذاتی طور. جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کی تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے. میں ذرا سخت مزاج ضرور ہوں, ڈسپلینیرین ضرور ہوں. میں ڈسپلن کا قائل ہوں, اپنے گھر میں بھی, اپنی پارٹی میں بھی, اور جہاں بھی میرے ذمہ کوئی کام ہو. میں اسکول کالج کے زمانے میں میرا ایک طور طریقہ رہا ہے ہر بندے کا, مگر ایروگنٹ کسی صورت میں نہیں ہوں. اور اس سے بڑی اور بات میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری پارلیمنٹری پارٹی کی مکمل اعتماد, ابھی کل پرسوں میٹنگ ہوئی اور یک زبان ہو کر سب نے مجھ پہ اعتماد کیا. تو ظاہر ہے کہ جو روڈ یا ایروگنٹ ہوتا ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا. صاحب آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے پوری طرح تو پارٹی میں کیسے رہیں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو چودھری نثار صاحب کے پاس بہت سارے راز ہیں, حکومت کے بھی, اپوزیشن کی بھی, حکومتیں بنانے اور گرانے کے بھی. اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی چودھری نثار علی خان صاحب موجود ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب, آرمی چیف کی تعیناتی, کتنے آرمی چیف آپ کے مشورے سے بنے ہیں؟
کئی آرمی چیفز میرے مشورے سے بنے. اب اس بیک گراؤنڈ یا پس منظر میں جانا تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، مگر اس کا پس منظر یہ ہے کہ میری چونکہ خاندان کا تعلق، میری اکثریتی میرے دادا مرحوم، میرے والد صاحب، میرے بھائی فوج سے ہیں. اب بھی بہت سارے میرے فیملی کے افراد فوج سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میرا ان سے تعلق بھی ہے. میں جانتا بھی ہوں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو. تو جب بھی ایسا موقع آیا میاں صاحب نے مجھ سے مشورہ ضرور کیا. کوئی نام لینا چاہیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسی ریکمنڈیشن جس پہ آپ کو ریگریٹس ہو؟ میاں صاحب کے ادوار میں کسی بھی فوجی افسر یا آرمی چیف کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس میں میری مشاورت شامل نہیں تھی. کوئی ایک ایسا فیصلہ، کوئی ایسا مشورہ جس پہ آپ کو ریگریٹ ہو؟ نہیں، مجھے کسی فیصلے پہ ریگریٹ نہیں. جنرل مشرف کی تعیناتی نواز شریف صاحب نے کی تھی، اس وقت وزیر اعظم تھے، اور آپ نے کہا کہ آپ مشورے دیتے تھے. ان کا مشورہ بھی آپ نے دیا تھا؟ میں نے اور لوگوں سے بھی مشاورت کی. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، بار بار وہ بوجھ مجھ پہ ڈالا جاتا ہے، مگر مجھ سے یقیناً مشاورت کی. میرے بھائی صاحب سے بھی مشاورت کی، کوئی شک نہیں ہے. اوروں سے بھی مشاورت ہوئی. میاں صاحب کی اپنی بھی ایک ویو تھی، مگر اس وقت کے حالات کے مطابق میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا. پلین ہائی جیکنگ کا کیس بنا، کئی کیسز بنے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ مشرف دور میں. آپ کی حکومت پنجاب میں ہے، کوئی ایسا کیس آپ کو مشرف دور کا نہیں ملا جس کو آپ انسٹیٹیوٹ کر سکتے، آپ کی پارٹی کیس فائل کر سکتی؟ ان کو آنے تو دیں. ابھی آپ کیوں ڈراتے ہیں؟ وہ جنرل صاحب کی جو چھوٹے موٹے اس وقت کیس سامنے ہیں، وہ بیچارہ کمانڈو دبئی سے آگے آ نہیں سکتا. ایک دفعہ آنے تو دیں. ہم بغیر تیاری کے نہیں ہیں. ایک دفعہ وہ پاکستان کے قریب تو آ جائیں. آپ یقین کریں کہ مسلم لیگ نون سب سے آگے ہوگی. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. چودھری نثار صاحب، آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ آپ کا ماشاءاللہ کافی اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، لنکیجز ہیں فوج میں بھی. کوئی آپ نے جرنیلوں کی ایسی فائلیں بھی دیکھیں جس میں کچھ ایسے راز ہوں جو آپ قوم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ میں نے دیکھی ضرور، مگر وہ آفیشیل بزنس کے حوالے سے دیکھی. کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ ایسی رپورٹس تھیں جو آرمی چیف بنے کے حوالے سے یا کی اور خصوصی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں باضابطہ طور پہ. اس میں یقیناً چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں تھیں جو یقیناً تشویشناک آپ کہہ سکتے ہیں. مگر وہ وقت گیا. اب تو وہ اکثر جرنیل بلکہ تقریباً سارے جرنیل ریٹائر ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب مردے وہ کھودنا، مردوں کی قبریں کھودنا تو مناسب نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کے سامنے کچھ ایسے راز افشاں کیے جائیں؟ وہ چونکہ سرکاری ذمہ داریوں کی تکمیل کے حوالے سے تھے اور شاید آفیشیل سیکرٹس ایکٹس میں بھی آتے ہوں. اور پھر میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم موجودہ حالات کے تناظر میں اگر یہ فیصلے کریں تو بہتر ہوگا. جو پہلے ہو چکے سو ہو چکے. آج کے تناظر میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز بہت سارے بت بناتی ہیں اور گراتی ہیں. کیا آج بھی ایسا ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا بت تراش تو ابھی چند مہینے پہلے ریٹائر ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جو بھی اس نے بت بنائے، اس کی بت شکنی کا کردار چھوٹا موٹا میں نے بھی ادا کیا ہے. اور خواہ اسمبلی ہو، اسمبلی کی باہر ہو، جب جوائنٹ سیشن ہوا ہم نے سامنے جنرل پاشا صاحب تھے، ساری افواج بیٹھی تھی. جس حوالے سے میں نے وہاں باتیں کی، میری پارٹی کے لوگوں نے باتیں کی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کون سے بت بنائے جنرل پاشا نے؟ وہ انقلاب لانے والے، سونامی لانے والے، اور بہت سے چھوٹے موٹے بھی. ایک لمبی لسٹ ہے. اب یا تو اسی پہ پروگرام کریں تو ہم اسی پہ بات کریں گے، مگر یہ لمبی کہانی ہو جائے گی صاحب. انقلاب لانے والے اور سونامی لانے والے تو عمران خان صاحب ہیں. یہ درست سنا آپ نے. تو ان کو جنرل پاشا نے اسپانسر کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیسے؟ جنرل پاشا صاحب اپنے ذہن میں یہ بات لا چکے تھے یا کسی نے ان کے ذہن میں لائی کہ یہ 2 پارٹی سسٹم پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک 3rd فورس کریٹ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی. اور اس کے بعد
انہوں نے مختلف ذرائع سے اس کی فائنینشیل سپورٹ بھی کی، چن چن کے لوگ اس پارٹی میں شامل بھی کیے اور ان کو اور بہت ساری ایڈوائس اور سپورٹ دی۔ چودھری نثار صاحب، آپ کا اتنا ایکسپیرینس بھی ہے، اتنے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں، 1985 سے اسمبلی میں، اتنا آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انسٹیٹیوشنل پالیسیز جاری رہتی ہیں۔ کیا جنرل پاشا کے جانے کے بعد ان کے سکسیسر جنرل اسلام اسی پالیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور انہی بتوں کو پیٹرنائز کر رہے ہیں؟ اس وقت تک، آج تک میں کل کی ذمہ داری نہیں لیتا، نہیں، بہت بڑا چینج آیا ہے اور وہ پالیسی جنرل پاشا کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی روک دی گئی ہے۔ اکے دکے واقعات ہمارے نوٹس میں آئے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انفرادی فیصلے ہیں۔ انفرادی فیصلے انسٹیٹیوشنل فیصلے سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں فوج میں کوئی انفرادی فیصلہ ہوتا ہے یا انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہوتا ہے؟ آئی ایس آئی، فوج؟ نہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ یہ ہم کئی دفعہ اپنے خاص آرگومنٹ کو آگے لے جانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف انسٹیٹیوشنل فیصلے ہی ہوتے ہیں۔ یقیناً انسٹیٹیوشنل فیصلے ہوتے ہیں، مگر کئی دفعہ انسٹیٹیوشن کی عزت اور بقا، عزت اور اس کے مستقبل کو اور اس کی بقا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویلز ود ان ویلز کام کرتے ہیں، جس کی ذمہ داری انسٹیٹیوشن پہ نہیں آتی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ اچھے تعلقات۔ آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ آخری ملاقات میری ان سے وزیر اعظم ہاؤس جو آخری میٹنگ ہوئی ہماری، یہ جو ون آن ون پرسنل ملاقاتیں آخری وہ تو میڈیا کی مہربانی سے اب پتہ نہیں سال گزر گئے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ ون ٹو ون ملاقات تو بڑے عرصے سے نہیں ہوئی۔ چودھری نثار صاحب، آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ الیکٹورل چینجز آ رہی ہیں جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ شاید، اور آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں، آپ کو ہرانے کی سازش ہے۔ یہ کون کر رہا ہے یہ سازش؟ اس کو سازش ایک لوکل پراپرٹی ڈیلر ہے، اب تو وہ نیشنل پراپرٹی ڈیلر بن گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج پچھلے 48 گھنٹوں میں تو وہ بین الاقوامی خبروں میں۔ چودھری نثار صاحب، آپ سے یہ تفصیلات لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس لوکل پراپرٹی ڈیلر جس کا چودھری نثار علی خان، لیڈر آف دا اپوزیشن، نے ذکر کیا، ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی چودھری نثار علی خان صاحب سے۔ چودھری صاحب، آپ نے ایک لوکل پراپرٹی ڈیلر کا ذکر کیا، وہ آپ کو اتنے بڑے سیاستدان کو کیسے ہرانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ نہیں صاحب، اب تو جیسے میں نے ابھی گزارش کی آپ سے کہ وہ اب لوکل پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا پیٹی کانٹریکٹر تھا، کلارک تھا ایم ای ایس کا، اور چند سالوں میں وہ آج لوکل پراپرٹی ڈیلر نہیں رہا ہے بلکہ ایک بہت بڑا سو کالڈ بزنس ٹائکون بن گیا ہے۔ کون ہے یہ لوکل پراپرٹی ڈیلر؟ بیریا کا اونر ملک ریاض۔ ملک ریاض، ہم نے تو یہ سنا تھا لانگ مارچ کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی ان کے گھر جا کے ٹھہرے تھے۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، میاں نواز شریف کبھی ملک ریاض کے گھر نہیں ٹھہرے۔ کہا جاتا ہے حمزہ شہباز ان کو انکل کہہ کے پکارتے ہیں اور آپ انہیں ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں، کلرک کہہ رہے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں وہ درست ہے، مجھے نہیں پتا کہ حمزہ شہباز شریف اسے کیا کہتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف کو کہا جاتا ہے کہ گاڑی بھی دی گئی اور ان کے پولٹری کے بزنس میں انویسٹمنٹ میں بھی ملک ریاض نے کچھ۔ میں گاڑی کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں ہے، میں نے انویسٹمنٹ کے بارے میں سنا اور میں نے کنفرنٹ کیا میاں شہباز شریف کو، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کر کے ود فل کمٹمنٹ اور ورڈ آف آنر کے طور پہ مجھے کہا کہ ایک پیسے کی بھی ان کی کامن بزنس نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ آشیانہ، وہ بھی بیریا ٹاؤن کو ملا، اگر اتنے ہی برے شخصیت ہیں، آپ کو نہیں اچھے لگتے، آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، ایک سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے، تو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کیوں انہیں پیٹرونائز کر رہے ہیں؟ نہیں، میاں نواز شریف تو قطعی طور پہ نہیں کرتے، میاں شہباز شریف نے یقیناً آشیانہ جو پروجیکٹ ہے ان کو دیا، مگر یہ اوپن ٹرانسپیرنٹ بڈنگ کے ذریعے ہوا، ان کی سب سے لوئسٹ بڈ تھی، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ریجیکٹ کیا جاتا تو وہ کورٹ میں بھی جا سکتے تھے۔ چودھری نثار علی خان صاحب، آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی رہے اور میں خود بھی آپ کی پروسیڈنگز بیک بینچز پہ بیٹھ کے اٹینڈ کرتا رہا، وہاں بھی کچھ کیسز آئے تھے، آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ نہیں، بیریا کے کوئی کیسز میرے پاس نہیں آئے۔ آپ نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کا ذکر کیا، وہ فائلیں پی ایس سی میں تھیں۔ نہیں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو بھی کیس ہمارے پاس آیا
ریکارڈ پہ دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ وہ پرانے تھے. ریسنٹ تو اب اس لیے نہیں آئے کیونکہ حکومت نے ایک نیا آرڈر جنرل بنا لیا، اور میں نے استعفی اس لیے دیا کہ حکومت میرے ذریعے اس کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چلانا ہی نہیں چاہتی تھی. جو پرانے تھے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ملٹری کے جو اکاؤنٹس تھے اس کا نہ صرف احتساب کیا، بلکہ جس نے بھی غلط کام کیا تھا وی پٹ ہم ان دا ڈاک. اور یہ بھی آپ ذرا ریکارڈ سے دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریکوریز منسٹری آف ڈیفنس یا ڈیفنس ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹس میں، وہ سب سے زیادہ میرے دور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین کی ہوئی. چودھری نثار صاحب، آپ کا یہ دعویٰ اپنی جگہ، لیکن یہ ریکوریز ہوئی کدھر؟ اگر اتنے بلینز ریکور ہوئے تھے تو وہ قومی خزانے میں ریفلیکٹ کدھر ہوئے؟ وہ آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں. یہ جو فائنینشیل irregularities جو کہ ایڈجسٹ کی گئیں، ڈفرینٹ پیراز ایڈجسٹ ہوتے گئے. نہیں، یہ آپ یہ ٹیکنیکلٹیز میرے خیال ہے آپ ذرا اس کی تحقیق کر لیں. ایڈجسٹمنٹ اور چیز ہے، جو irregularities ہوئیں، کرپشن ہوئی، جو پیسے سرے سے غائب کر دیے گئے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین کے ڈبے غائب ہو گئے. تو اس ساری چیزوں کے ہم نے فیصلے کیے، کسی کے ذمہ لگایا، کسی ادارے کے ذمہ لگایا، کسی شخص کے ذمہ لگایا، کسی کنٹریکٹر کے ذمہ لگایا، اور وہ ریکوریز ہوئیں. ہاں، تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اتنے بلینز کی جب آپ نے ریکوریز کروائیں، کسی کو ان irregularities پہ سزا بھی ہوئی؟ بہت ہوئی. اگین اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. NLC کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ آرمی چیف نے شیئر کی تھی، اس رپورٹ میں کیا تھا؟ نہیں، آرمی چیف نے شیئر نہیں کی تھی، بلکہ میں نے اس کا نوٹس لیا تھا. اور شروع میں جو ڈیفنس کے ذمہواران ہمارے سامنے آئے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے. تو اس کو میں نے کنٹیسٹ کیا. میں نے کہا یہ ہمارے دائرہ کار میں ہے. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا اور ہم نے اس پہ پوری انکوائری کی. اور بالکل جب ہم چند دنوں کے بعد فیصلہ کرنے والے تھے تو پھر انہوں نے کمیٹی بنا دی. پہلے وہ کمیٹی کورٹ آف انکوائری ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوا، اور انہی دنوں میں پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. وہ کوئی 1 to 1 نہیں تھی، اٹ واز بائی ایکسیڈنٹ. میری والدہ صاحبہ کی فوتیدگی پر وہ میرے گھر آئے تھے، سو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے 1 to 1. تو اس میں بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو اوور آل رولز ہیں اس کے مطابق یہ انکوائری کریں گے، اور ہم رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے گے. تو ہم نے ان کو یہ مینڈیٹ دے دیا. بلکہ اس سے اسے چند مہینے، بلکہ 2-3 مہینے بعد میں چیئرمین شپ سے علیحدہ ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا حدود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ رپورٹ آپ کے پاس آئی اور کافی عرصہ آپ لے کے بیٹھے رہے اس رپورٹ پہ، اور آپ نے شیئر بھی نہیں کی باقی ممبران سے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میرا خیال ہے کہ آپ وہ ایک رؤوف کلاسز صاحب کی بالکل انفاؤنڈیڈ، نہیں رؤوف کلاسز صاحب ہیں یا ایک اور، میں نے بھی ایک پڑھا تھا. وہ یہ نہیں تھی، وہ تھی ایک اس پہ ایک رپورٹ. اس پہ 3 رپورٹس آئی ہیں، اور آڈیٹر کی رپورٹ تھی، ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر رپورٹ تھی، پھر ایک اسپیشل انکوائری ہوئی، وہ بھی آڈیٹرز تھے. تو ان میں وہ NLC کے پاس تھیں. وہ جو تیسری رپورٹ ہے وہ میں دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس میں بڑا وقت لگا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ بڑی ڈیمننگ تھی. تو وہ ایک تاثر یہ ہوا کہ شاید میرے پاس پڑی رہی نہیں. مگر جب وہ میرے پاس آئی بھی تو وہ میں نے ان سے شیئر نہیں کی. وہ رپورٹ تھی، انکوائری رپورٹ تھی. وہ GHQ کی یا منسٹری آف ڈیفنس کی رپورٹ نہیں تھی، کیونکہ میں چونکہ انکوائری کا فیصلہ کر چکا تھا تو میں نے اس کے حوالے کرنی تھی، میں نے ممبرز کے حوالے نہیں کرنی تھی. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو چودھری نثار علی خان صاحب سے اگلے سیاسی منظرنامہ کس طرح سے بن رہا ہے، الیکشن سینیریو کیسے ہوگا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی چودھری نثار علی خان صاحب سے. چودھری نثار صاحب، اس ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا جہاں پہ کہ کوئی بڑی شخصیات ہیں ان کے اوپر الزامات لگیں. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، ان کے بیٹے پہ بھی الزامات سامنے آ گئے، اور لنکیج وہیں بیریا ٹاؤن سے بنا. اور اتفاق یہ بھی ہوا، تاریخ اس طرح بھی بنی کہ ایک ہی دن پرائم منسٹر کے بیٹے کا کیس بھی چلا، چیف جسٹس کے بیٹے کا کیس بھی سپریم کورٹ میں چلا. بہت بدقسمتی ہے جی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے.
لوگوں میں بدقسمتی سے خاص کر جو اونچے عہدوں میں ہیں ان میں خوف خدا ختم ہو گیا. تو یہ بہت انفارچونیٹ. منصف کا بیٹا بھی حرام خانے میں مصروف ہو گیا. نہیں، اس کا فیصلہ تو مجھے چونکہ حقائق کا علم بالکل نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ صاحب ہمیں کم از کم اس بات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور تعریف بھی کرنی چاہیے کہ یہ ایک حقائق سامنے نہیں آئے، رومرز سامنے آئے، اور 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے کیس سے علیحدہ کر دیا. تو جہاں ایک اچھا قدم اٹھایا جائے یقیناً اس کو مگر اس کی تعریف کرنی چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ارسلان نے کوئی پیسے لیے یا نہیں، اگر لیے تو وہ جائز تھے یا ناجائز، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. چوہدری نثار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یا ملک ریاض صاحب صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے؟ نہیں، سازش کا عنصر بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت صرف ملک ریاض انڈر پریشر نہیں ہے، اس وقت گیلانی صاحب انڈر پریشر ہیں، زرداری صاحب انڈر پریشر ہیں، یہ رحمان ملک انڈر پریشر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض ان سب کا رائٹ ہینڈ مین ہے. مگر اس سے ہٹ کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی یہاں ہی ختم نہیں ہوئی. سازش ہے، کن لوگوں نے کی ہے، اس کی پیچھے کیا ہے، وہ ابھی سامنے آنا. صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں انٹرپٹ کروں گا. آپ نے کہا ملک ریاض صاحب، آپ نے نام گنوایا، سب کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، میاں صاحب کے بھی رائٹ ہینڈ مین ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے رائٹ ہینڈ مین نہیں ہیں؟ یہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی جی، اور میں لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے پوچھوں گا کہ he has bought over so many people, why isn't we able to buy you? میں کبھی آپ کو اپروچ کیا؟ بہت. مجھے ریٹائرڈ جنرلوں نے بھی کیا، مجھے کن آپ کیوں مجھ سے پوچھواتے ہیں؟ اچھا چوہدری نثار صاحب، آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا اگلے الیکشن میں فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ میں قطع کلامی سے صرف ایک پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی صرف چیف جسٹس کے بیٹے سے ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی تحقیق قوم کے سامنے حق اور سچ آنا چاہیے کہ ملک ریاض کا اور آصف زرداری کی فائنینشیل ڈیلنگز کیا تھیں، کس حد تک چیف جسٹس کے بیٹے کا ہوا، وہ تو تحقیق سامنے آ جائے گی. مگر اور بہت سی تحقیقات کی ضرورت ہے جس میں بہت بڑے نام، بہت پارسا، بہت آئین اور قانون کی بات کرنے والے، ان سب کے حوالے سے تحقیقات ہونا ضروری ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کیا اب بھی چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ہم چیف جسٹس کے اس فیصلے کو باعث تحسین کہتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے بیٹے 24 گھنٹے کے اندر اپنے بیٹے کا سو نوٹس لیا، اور پھر میں نے خود سٹیٹمنٹ بھی دیا، تو اور لوگوں نے بھی دیا، میں نے بھی دیا کہ ان کو اس کیس سے علیحدہ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ کیا. انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اعلی اقدار قائم کرتے ہوئے کیا. تو اب تک تو میرا خیال ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ مناسب ہے، مگر ہم آئین اور قانون اور ٹرانسپیرنسی کے حق میں. بہت بہت شکریہ.